بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 32 یعنی لیسن نمبر 32 کاموں کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر۔ اگر یہ چیز نہ ہو ڈویژن آف لیبر تو پھر سوسائٹی کا آپس میں جینا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، تکلیف میں سوسائٹی آ جائے گی، معاشرہ جو ہے تکلیف میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اگر ایک کام کو کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اسی لیے آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ سوسائٹی میں ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج کیوں ہے اور کاموں کی تقسیم ہماری زندگی کو کیسے آسان بناتی ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، سبق نمبر 32 یعنی لیسن نمبر 32 کاموں کی تقسیم ڈویژن آف لیبر۔ نمبر 1، ہر شخص کو زندگی بسر کرنے کے لیے خوراک، لباس اور مکان کی ضرورت ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن ہر ایک شخص وہ سب کے سب پیشے اور کام نہیں سیکھ سکتا جن سے یہ ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے ایک بیسک چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، خوراک، لباس، مکان۔ لیکن اگر ایک انسان چاہے کہ خوراک بھی تیار کرے، لباس بھی تیار کر لے، مکان بھی تیار کر لے تو یہ امپاسبل، ناممکن ہے بھائی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام کو تقسیم کر دیا انسانوں کے بیچ میں، تاکہ اس میں ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج رہے اور ہر انسان ایک دوسرے کی قدر کرتا رہے۔ دیکھیں آگے، نمبر 2، ہر آدمی کو لوہار، بڑھئی، کسان، چمار، جولاہا، درزی اور معمار ان سب کا پیشہ اختیار کرنا دشوار ہے۔ اسی واسطے ہر شخص اپنی پسند کے موافق پیشہ اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی چوائس کی جاب اختیار کرتا ہے اور پھر اس چیز کے اندر وہ ایکسپرٹ بنتا ہے، ماہر بنتا ہے۔ اور یہی چیز بہتر ہے کہ ہر انسان ہر کام کو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی علاج کے اندر مہارت چاہتا ہے اور اس کا دماغ اس میں چلتا ہے تو وہ علاج و معالجہ کی جو ہے پڑھائی کر لے اور پھر اس کے اندر ایکسپرٹ بن جائے، ماہر بن جائے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن وہ خود چاہے کہ ہم گلے اگائیں اور اسی طرح کپڑے بنتے رہیں اور علاج بھی کرتے رہیں تو میرے بھائی اس سے معاشرہ یعنی سوسائٹی تکلیف میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نمبر 3، کوئی شخص لوہار کا کام کرتا ہے، لوہے کے اوزار، ہتھیار، برتن بناتا ہے۔ کوئی وکیل ہے جو قانون کے موافق حاکم سے انصاف چاہتا ہے۔ کوئی طبیب ہے جو بیماریوں کو پہچانتا اور ان کا علاج کرتا ہے۔ کوئی سپاہی ہے جو ہتھیار باندھ کر غنیم کا مقابلہ کرتا ہے، غنیم کہتے ہیں دشمن کو۔ نمبر 4، جب کوئی آدمی ایک ہی قسم کا کام یا پیشہ کرتا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ بڑا ہنرمند اور استاد بن سکتا ہے۔ وہ اپنی دانائی کہتے ہیں عقل مندی کو، وہ اپنی دانائی اور مہارت سے اس کام کو زیادہ مفید بنا سکتا ہے، یعنی بہتر بنا سکتا ہے اور اس کے انجام دینے کا بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہے۔ نمبر 5، کاموں کی تقسیم سے انسانی گروہ کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تقسیم نہ ہوتی تو کوئی پیشہ اور ہنر ترقی نہ پاتا بلکہ ہر کام ناقص رہتا اور دیر میں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان ہر کام کو کرنا چاہے گا تو وہ ناقص رہے گا، مکمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو کاموں کی تقسیم سکھائی ہے اور ہم سب آپس میں کاموں کی تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے محتاج بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے اور ایک بہترین سسٹم ہے یہ۔ اب آگے دیکھیں، نیچے الفاظ ہیں، ان کے معنی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے خوراک، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا پینا، غذا۔ اسی طرح یہ ترقی، اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، بہتری آنا۔ غنیم یہ لفظ ہے، کچھ لوگ اس کو غنیم پڑھتا ہے، غنیم، یہ غلط ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے غنیم، ٹھیک ہے جی، غنیم، اور اس کا معنی ہوتا ہے دشمن، ٹھیک ہے۔ معمار یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عمارت بنانے والا، راج مزدور۔ اختیار یہ لفظ ہے اور اس کا معنی ہوگا اپنانا، انتخاب کرنا، جیسے پیشہ اختیار کرتا ہے انسان۔ طبیب یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے ڈاکٹر، حکیم، علاج کرنے والا۔ یہ لفظ ہے لباس، اس کا معنی ہوتا ہے کپڑے، پوشاک۔ اسی طرح ناقص لفظ ہے، اس کا معنی خراب، جس میں کوئی کمی ہو، نقص ہو۔ مہارت یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی کام میں پختگی یا کمال حاصل کرنا۔ آخری لفظ دیکھیں ایجاد، اس کا معنی ہوتا ہے نئی چیز بنانا، انوکھا طریقہ نکالنا۔ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جب انسان کسی ایک چیز میں اپنے اندر مہارت پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔